اچھا، تو اس وسیع و عریض کائنات میں ہمارا یعنی انسان کا مقام آخر ہے کیا؟ کیا ہم بس ایک چھوٹا سا ذرہ ہے یا پھر ہمارے وجود کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟ آئیے آج کی اس گفتگو میں ہم انسان اور کائنات کے اسی رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم جس گہری سوچ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام مذہب کے لیے ایک چیلنج سے۔ خاص طور پر ہم اس کے 18ویں باب انسان اور اس کا ماحول پر بات کریں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اور کائنات کے تعلق پر ان کا نقطہ نظر کیا۔ دیکھیں، اس پوری بحث کی جو بنیاد ہے نا، وہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم آیت ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سورۃ الرعد کی آیت 17۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ باقی صرف وہی چیز رہتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب یہ صرف کوئی اخلاقی نصیحت نہیں ہے، نہیں، یہ ایک یونیورسل قانون ہے، ایک آفاقی اصول جو کائنات کی ہر شے پر لاگو ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی چیز کی ویلیو یا قدر کا معیار کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو کسی بھی چیز، کسی بھی سسٹم کی قدر کا پیمانہ صرف ایک ہے، انسانیت کے لیے اس کا فائدہ۔ اور یہ اصول صرف ہماری سوسائٹی تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم فطرت کو دیکھتے ہیں، نیچر کو، تو وہاں بھی یہی قانون کام کرتا نظر آتا ہے۔ ارتقاء میں بھی تو یہی ہوا ہے نا، صرف وہی خصوصیات، وہی جاندار باقی رہے جو اپنی نسل کی بقا کے لیے مفید ثابت ہوئے۔ لیکن کیا انسان نے ہمیشہ سے کائنات کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایک مفید چیز کے طور پر؟ جب ہم تاریخ میں جھانکتے ہیں نا، تو تصویر بالکل الگ نظر آتی ہے۔ آج جو ہمارا رویہ ہے کہ فطرت کو سمجھنا ہے، اس کی قوتوں کو استعمال کرنا ہے، یہ دراصل انسانی تاریخ میں ایک بہت ہی نئی سوچ ہے۔ یہ سفر بڑا دلچسپ ہے۔ سوچے ذرا، قدیم زمانے کا انسان، وہ تو فطرت کی بڑی بڑی طاقتوں جیسے طوفان، زلزلے، ان سب سے ڈرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ کوئی ناراض دیوتا ہیں جنہیں خوش کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک دور آیا بت پرستی کا، جہاں انسان نے سوچا کہ شاید جادو ٹوڑنے سے وہ فطرت کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ خام خیالی تھی۔ اور پھر آئے یونانی فلسفی، خاص طور پر افلاطون، جنہوں نے ایک بالکل ہی نیا نظریہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مادی دنیا ہے نا، یہ تو حقیر ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ افلاطون کا یہ نظریہ بہت گہرا اور بہت مؤثر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ اصل حقیقت ہے ہی نہیں۔ یہ تو بس اصل حقیقت کا ایک سایہ ہے، ایک عکس ہے۔ اصل دنیا تو خالص آئیڈیاز کی، تصورات کی دنیا ہے، جسے صرف عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، ان حواس سے نہیں۔ اب اس سلائیڈ پر دیکھیں، یہی وہ سوچ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ افلاطون کے نزدیک علم حاصل کرنے کے دو ہی راستے تھے۔ ایک طرف ہیں ہمارے حواس، آنکھ، کان، ناک، جو ان کے مطابق ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں اور صرف ایک رائے یا اوپینین تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے عقل، جو حقیقی علم کا واحد ذریعہ ہے۔ اس نظریے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان نے باہر کی دنیا یعنی کائنات پر تحقیق کرنے کے بجائے اپنے اندر سچائی کو کھوجنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس کا رشتہ طبعی دنیا سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ اور دنیا سے بیزاری کی یہ جو سوچ تھی، یہ اپنی انتہا پر پہنچی تصوف میں۔ صوفیانہ فکر نے اپنے بنیادی نظریات خاص طور پر نو افلاطونیت سے لیے۔ یہاں آ کر یہ دنیا سے مکمل طور پر دستبرداری کا فلسفہ بن گیا۔ تو صوفیانہ فلسفے میں کیا تھا؟ ان کے مطابق یہ جو مادی دنیا ہے، یہ ماحول، یہ ایک قید خانہ ہے، یہ برائی کی جڑ ہے۔ اور نجات اسی میں ہے کہ اس سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اس سوچ نے ایک ایسے طرز زندگی کو فروغ دیا جہاں انسان معاشرے سے بالکل کٹ کر بس اپنی ذات میں گم ہو جاتا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، ذات مطلق سے وصال، چاہے اس کے لیے پوری دنیا کو ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی دنیا سے کٹ کر، تنہائی میں بیٹھ کر خودی کی پہچان یا اس کی ترقی ممکن ہے؟ کیا یہ راستہ واقعی حقیقی خودشناسی کی طرف لے جاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایک بالکل نئے زاویے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اسی سوال کا جواب قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف انداز میں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حقیقی خودی کے نشوونما دنیا سے بھاگنے میں نہیں، بلکہ اسی دنیا کے ساتھ جڑنے میں ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ہے۔
یہ فرار کا نہیں بلکہ ایک جامع، ایک ہولسٹک ترقی کا راستہ ہے۔ دیکھیں، سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ انسان کوئی الگ تھلگ مخلوق نہیں ہے، کوئی جزیرہ نہیں ہے۔ اس کی جو اصل صلاحیتیں ہیں، جو پوٹینشل ہے، وہ صرف اور صرف تبھی سامنے آتا ہے جب وہ اپنے ماحول یعنی فطرت اور دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، مل کر کام کرتا ہے۔ یہ جو اقتباس ہے، یہ اس تصور کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ انسان ایک نامیاتی وجود ہے، اور اس وجود کے ایک پہلو کو دوسرے پہلوؤں کی قیمت پر پروان نہیں چڑھایا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ انسان کی ترقی متوازن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صرف روحانی ترقی کر لے اور اس کا جسم اور دماغ پیچھے رہ جائے۔ نہیں، انسان ایک مکمل اکائی ہے، ایک ہول یونٹ، اور اسے مجموعی طور پر ہی ترقی کرنی ہے۔ تو پھر حقیقی ترقی کا یہ قرآنی راستہ ہے کیا؟ اس کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، جامع ترقی، یعنی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی ہر محاذ پر بے وقت آگے بڑھنا۔ دوسرا، اس دنیا کو، اپنے ماحول کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے جدوجہد کرنا۔ اور تیسرا، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا سوشل آرڈر بنانا جہاں ہر فرد کو آزادی اور ترقی کے برابر مواقع ملیں۔ تو اب آخر میں آئیے ان دونوں تصورات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف صوفیہ کا دنیا سے فرار کا تصور ہے، اور دوسری طرف قرآن کا مربوط انسانی مقصد کا متحرک ویژن، تاکہ ہم انسان کا حقیقی مقام سمجھ سکیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ تنہائی میں رہنے والا انسان شاید انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ وہ اپنے حقیقی مقام، اپنی اصل حیثیت تک صرف تبھی پہنچتا ہے جب وہ اپنی طبعی ماحول اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتا ہے، ایک رشتہ بناتا ہے۔ اور یہی اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے کہ انسانی عظمت گوشہ نشینی میں نہیں، دنیا سے بھاگنے میں نہیں، بلکہ اسی دنیا کی قوتوں کے ساتھ ایک بامقصد جدوجہد کرنے میں ہے۔ انسان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، وہ چیلنجز کا سامنا کرنے سے ہی نکھرتی ہیں، ان سے بھاگنے سے نہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔